کیے آرزو سے پیما جو معال تک نہ پہنچے، شب و روز آشنائی ماہ سال تک نہ پہنچے، وہ نظر بہم نہ پہنچی کہ محیط حسن کرتے، تیری دید کے وسیلے حد و حال تک نہ پہنچے۔ وہی چشمہ بقا تھا جسے سب سیراب سمجھے، وہی خواب معتبر تھے جو خیال تک نہ پہنچے۔ تیرا لطف وجہ تسکین نہ قرار شرح غم سے، کہ ہیں دل میں وہ گلے بھی جو ملال تک نہ پہنچے۔ کوئی یار جاں سے گزرا کوئی ہوش سے نہ گزرا، یہ ندیم یک دو ساغر میرے حال تک نہ پہنچے۔ چلو فیض دل جلائیں کریں پھر سے عرض جانا، وہ سخن جو لب تک آئے پہ سوال تک نہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں نے پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ آج جو موضوع ہے وہ کچھ مزے کی کہانی کا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کسی ندی کے کنارے پر ایک اونٹ اور گیدڑ رہا کرتے تھے۔ دونوں میں گہری دوستی تھی، اس لیے وہ دونوں اکثر اکٹھے رہتے تھے یا ہوتے تھے۔ گیدڑ جو تھا وہ اکثر دوسرے جانوروں کا بچا ہوا کھاتا تھا، جبکہ جو اونٹ تھا وہ دوپہر کے وقت ندی کے اس پار چلا جاتا تھا۔ گیدڑ کو اب تجسس رہتا کہ اونٹ ہر روز اس ٹائم کہاں پر جا رہا ہے، مگر کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا لہٰذا وہ ندی کے اس پار نہیں جا سکتا تھا۔ ایک دن گیدڑ نے اونٹ سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ہر روز ندی کے اس پار کہاں جاتا ہے اور کیا کرنے جاتا ہے۔ اونٹ نے جواب دیا کہ ندی کے اس پار خربوزوں کے کھیت ہیں، میں وہاں جا کر خربوزے کھاتا ہوں۔ خربوزوں کا سن کر گیدڑ کا بھی دل للچایا۔ اس نے اونٹ سے کہا کہ میرا بھی خربوزے کھانے کو دل کرتا ہے، مگر میں کیا کروں، میں ندی پار نہیں کر سکتا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اونٹ راضی ہو گیا کیونکہ وہ اس کا دوست بھی تھا۔ اب اگلے دن کیا ہوا کہ اگلے دن اونٹ نے گیدڑ کو اپنی پیٹھ پر سوار کروایا اور ندی میں اتر گیا۔ ندی کا پانی اونٹ کی گردن تک آ رہا تھا۔ اونٹ آرام سے چلتا ہوا ندی کے اس پار چلا گیا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر خربوزوں کے کھیت تھے، پیلے پیلے اور اتنے زیادہ خربوزے دیکھ کر گیدڑ خوشی سے بے قابو ہو گیا اور وہ دونوں کھیت میں گھس کر خربوزے کھانے لگے۔ اونٹ بھی کھانے لگا، لیکن جلد ہی گیدڑ کا پیٹ بھر گیا کیونکہ وہ چھوٹا جانور ہے۔ اب اس نے عادت کے مطابق زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے اسے منع کیا، مگر گیدڑ نے کہا، بھئی کھانا کھا کر چلانا میری عادت ہے۔ اب یہ کیا؟ گیدڑ کی آواز سن کر کھیت کا مالک ڈنڈا لے کر آ گیا۔ گیدڑ تو چھوٹا سا جانور تھا، بھاگ کر چھپ گیا۔ اونٹ کہیں چھپ نہ سکا اور آدمی نے یعنی جو مالک تھا اس نے اس کو ڈنڈوں کے ساتھ خوب مارا، جس پر اونٹ کو بے تحاشا غصہ آیا۔ واپسی پر وہ بہت جلد دونوں مل گئے اور گیدڑ دوبارہ اونٹ پر سوار ہو گیا اور اونٹ پانی میں چلنے لگا۔ ندی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ ندی میں بیٹھ گیا۔ گیدڑ
ایک دم سے چلایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو میں ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ نے جواب دیا، خربوزے کھانے کے بعد پانی میں نہانا میری عادت ہے۔ پانی کا ایک تیز ریلا آیا اور گیدڑ کو بہا کر لے گیا۔ اخلاقی سبق یا نتیجہ: جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا تب تک کے لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔